بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز ٹوڈے وتھ تنزیلہ مظہر۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی، آج کا دن ایک بہت ہی بڑی اور افسوسناک خبر کا دن تھا۔ حزب اللہ کے رہنما سید حسن نصر اللہ کو شہید کر دیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے کل سے یہ دعویٰ کرنا شروع کیا ہوا تھا۔ کل ہم نے دیکھا کہ لبنان میں بیروت کے جنوبی علاقے جو ہیں وہاں پر شدید بمباری کی گئی، اور آج اسرائیلی فوج نے یہ دعویٰ کیا کہ ان حملوں میں انہوں نے حسن نصر اللہ صاحب کو نشانہ بنایا ہے۔ کچھ دیر تک تو حزب اللہ کی جانب سے نہ اس خبر کی تردید کی گئی نہ تصدیق کی گئی، اور اس دوران ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کی جانب سے حملے بھی جاری رہے، لیکن آج دوپہر میں حزب اللہ کی جانب سے سید حسن نصر اللہ کی شہادت کو کنفرم کر دیا گیا، اور کچھ دیگر جو اہم رہنما اور کمانڈرز تھے ان کی شہادت کی بھی تصدیق کر دی گئی ہے۔ حسن نصر اللہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف ایک قدور شخصیت تھے، ایک بہت بڑا نام تھے۔ یقیناً یہ حزب اللہ کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ اسرائیل نے ایران کے اندر جا کر اسماعیل ہنیہ کو، جو حماس کے رہنما تھے، ان کو نشانہ بنایا تھا۔ یقینی طور پر اگر ہم جنگی حوالوں سے اور جنگی حکمت عملی کے حوالے سے دیکھیں تو اسرائیل نے یہ دو بہت ہی اہم ٹارگٹس تو اچیو کر لیے ہیں، لیکن اس پورے خطے کو مزید خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ اس پورے خطے میں جنگ کے خطرات مزید بڑھ گئے ہیں، مزید منڈلانے لگے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ایران میں بھی بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ سپریم کمانڈر آیت اللہ خامنائی کو ایک محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ایران کی دفاعی کونسل کا اجلاس بھی آیت اللہ خامنائی نے طلب کر لیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایران کی طرف سے اس پہ کیا رسپانس آتا ہے۔ حزب اللہ نے جو اعلان کیا، انہوں نے کہا جی کہ سید حسن نصر اللہ صاحب شہید ہو گئے ہیں، لیکن ہماری مزاحمت اور ہماری جدوجہد جاری رہے گی اسرائیل کے خلاف۔ اور کل ہم نے دیکھا تھا کہ نتن یاہو نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جو خطاب کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ خطرات کو جانچتے ہوئے کسی پر بھی حملہ کرنا ہمارا حق ہے، اور اس سے کچھ ہی دیر بعد یہ حملے شروع ہو گئے تھے۔ اسرائیل جنگ کا دائرہ کار بڑھا رہا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، وہ کون سے عزائم کے ساتھ اس جنگ میں مختلف محاذوں پہ جو پیش قدمی ہے وہ کر رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں جو فریقین براہ راست اس جنگ کا حصہ بن گئے ہیں، جن کو اسرائیل نے چھیڑا ہے، وہ کیسا جواب دیتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ مسلم امہ کیا جواب دیتی ہے، کیونکہ ایک مجرمانہ خاموشی ہے جو مسلمان رہنماؤں کی طرف سے ہے، مسلمان ممالک کی جانب سے ہے۔ اس مجرمانہ خاموشی کے پیچھے یقیناً بہت ساری معاشی مجبوریاں بھی ہوں گی، لیکن شاید کہیں نہ کہیں منافقت بھی ہے۔ اس سارے ایشوز پہ بات کریں گے جی، کس طرح سے اس جنگ بندی کی طرف معاملات کو لے کے جایا جا سکتا ہے۔ بہت سارے فریقین جنگ بندی کی بات کر رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ، جن کا اسرائیل پر اثر و رسوخ ہے، لیکن کیا واقعی وہ جنگ بندی چاہتے ہیں؟ کیونکہ امریکہ اسرائیل کی حمایت بھی جاری رکھے ہوا ہے، اسلحہ بھی ان کو فراہم کیا جا رہا ہے، پیسہ بھی دیا جا رہا ہے۔ تو پھر یہ کہنا پبلکلی کہ ہم جارحیت کے حق میں نہیں ہیں اور ہم جنگ بندی چاہتے ہیں، شاید یہ بھی ایک دوغلی پالیسی ہے۔ میرے ساتھ جو مہمان موجود ہوں گے جی، ان سے آپ کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ پہلے حصے میں ہمیں جوائن کریں گے سید محمد علی صاحب، سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر صابر ابو مریم صاحب، جو فلسطین فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جلال الفراز صاحب، جو کہ غازہ کے ترجمان ہیں اور صحافی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ شہری رحمان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما، امریکہ میں ہماری سابق سفیر، ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، اور مولانا حسن ظفر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جنہوں نے خود بھی کچھ وقت گزارا دوران تعلیم حسن نصر اللہ صاحب کے ساتھ۔ بہت شکریہ جی سارے مہمانوں کا۔ گفتگو کا آغاز میں کرنا چاہوں گی جلال صاحب آپ سے۔ ایک بڑا واقعہ ہوا تھا حماس کے ساتھ، اب غزہ کے ترجمان ہیں آپ، حماس کے لیڈر جس طرح سے ان کو نشانہ بنایا گیا ایران کے اندر، اور اب یہ ایک بہت بڑا ایک اور سیٹ بیک ہے۔ سید حسن نصر اللہ کو جس طرح سے نشانہ بنانے کا دعویٰ اسرائیلی فوج کل سے کر رہی تھی، اس پورے واقعے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ محترمہ۔ سب سے پہلے بات تو یہ کہوں گا کہ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ۔ یہ جو ایک المناک واقعہ ہوا ہے شہید حسن نصر اللہ صاحب کے ساتھ ہے، یہ صرف حزب اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ ہر غیرت مند مسلمان کے لیے یہ ایک بہت المناک واقعہ ہے۔ آج امت مسلمہ اگر امت مسلمہ اس سمجھے تو انہوں نے ایک بڑا لیڈر ان کے بیچ میں سے گیا ہے، وہ بھی
اسی امت مسلمہ کی لاپرواہی کی اور بے حسی کی وجہ سے. یہ وہ لیڈر تھا جو شروع سے ہمیشہ فلسطینی عوام کے لیے، غزہ کے عوام کے لیے اپنا جد و جہد مجاہدین کے ساتھ جاری رکھا ہے. آج ان کے ساتھ جو ہوا ہے یہ ہم سب کے لیے نقصان، اور میری دعا ہے اللہ رب العزت سے، اور میری عوام کی بھی، غزہ کی عوام کی بھی دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. محترمہ دیکھیں، اس وقت اسرائیل نے بالکل کھلم کھلا ایک جنگ کا اعلان تو کر دیا. شاید ان کی جو غزہ کے اندر ناکامی ہوئی ہے، آج وہ کہیں نہ کہیں کامیابی کی تلاش میں ہے، تو جنوب وہ لبنان کی طرف انہوں نے رخ کر دیا اور جناب حسن نصر اللہ صاحب کو شہید کر دیا. ہمارا میں یہ بھی کہا تھا آپ کے سامنے، میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات میں نے پیش کی تھی کہ حماس کا رد عمل اتنا سخت نہیں ہوگا، کیونکہ حماس اس پوزیشن میں نہیں ہے. ظاہر ہے حماس کا جب اسماعیل ہنیہ صاحب کو شہید کیا گیا ہے جی، تو اس وقت سے لے کے اب تک کے حماس کی طرف سے کوئی سخت رد عمل نہیں آیا، کیونکہ حماس ایک بند بکس کے اندر 1 سال سے اکیلا لڑ رہے اسرائیل سے اور مالک ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم یہ موازنہ نہیں کر سکتے حماس اور حزب اللہ کے بیچ میں. تو حزب اللہ سے کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کیسا رد عمل آئے گا؟ ٹھیک ہے محترمہ، میں وہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حزب اللہ اگر چاہے، اور میں سوچ سمجھ کے آپ کو یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، حزب اللہ اگر چاہیں تو بہت سخت رد عمل ہو سکتا ہے ان کی طرف سے، کیونکہ حزب اللہ کے پاس وہ وسائل ہے، وہ طاقت ہے جو حماس کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں ذرا واپس آتی ہوں، میں آپ سے پوچھوں گی کہ کتنا خطے کے لیے خطرات بڑھ گئے ہیں، لیکن پہلے ذرا مجھے جو بنیادی ایک رسپانس ہے اس واقعے کے اوپر، ڈاکٹر صابر آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ایک بڑا سیٹ بیک ہے، دوسری طرف اسرائیل کے عزائم بھی بڑے واضح نظر آتے ہیں. دنیا میں بہت سارے لوگ، بہت سارے ممالک، بہت سارے ایسے ممالک جن کا اثر و رسوخ ہے اسرائیل پر، وہ ان کو بات چیت کے لیے اور جنگ بندی کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی جو جارحیت ہے وہ تو رک نہیں رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جی ہاں، آج جس خبر کی تصدیق کی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف لبنان، فلسطین، بلکہ پورے عالم اسلام کا ایک ناقابل تلافی نقصان ہے، کہ جس کی جگہ کبھی بھی پر نہیں ہو سکتی کہ سید حسن نصر اللہ کہ جو فلسطینیوں کے لیے امید تھے، پورے خطے میں مظلوموں کی ایک ایسی امید تھے کہ مظلومین ان سے امید لگائے ہوئے تھے، اور یہ امیدیں ختم بھی نہیں ہوئی. میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے اگلا سوال کیا ہے کہ جو اسرائیل کے عزائم ہیں، دیکھیے یہ غاصب صہیونی ریاست اسرائیل یہ مسلسل جو اس طرح کی کارروائیاں کر رہی ہے، یہ اس کی کیا وجوہات ہیں کہ آخر حزب اللہ کے ساتھ اتنی شدت کے ساتھ کیوں وہ اتر کر آئے ہیں اور شہریوں کے اوپر انہوں نے حملے شروع کر دیے ہیں، اور آج سید حسن نصر اللہ بھی شہید ہوئے ہیں. دیکھیے ایک بنیادی وجہ ہے کہ جس کا سید حسن نصر اللہ نے سب سے پہلے اعلان کیا تھا اور اپنی شہادت تک وہ قائم رہے. انہوں نے کہا تھا کہ جب تک یہ غزہ پر جارحیت بند نہیں کی جائے گی، ہمارا جہاد، ہماری جدوجہد مقبوضہ فلسطین کے شمال میں جاری رہے گی اور ہم غاصب صہیونی فوج کے ساتھ نبرد آزما رہیں گے. اور میں عرض کروں کہ جو 120 کلومیٹر جو جنوبی لبنان کے بارڈر کی پٹی ہے، جو اس کے اندر داخل ہونے کے بعد جو شمال فلسطین لگتا ہے، مقبوضہ فلسطین، 35 سے 40 کلومیٹر کا علاقہ ہے جو اندر تک انہوں نے خالی کروایا ہے حزب اللہ نے پچھلے 10-11 مہینوں کی محنت سے. اور غاصب ریاست اسرائیل پوری دنیا کی طاقت رکھنے کے باوجود اپنے سیٹلرز کو واپس نہیں لا پا رہی. یہ ان کی سب سے بڑی تکلیف ہے کہ یہ علاقہ ان کے ہاتھوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے. پھر جس طرح جلال صاحب فرما رہے تھے کہ غزہ کے اندر جو ان کو شکست ہوئی ہے، کس کے ہاتھوں شکست ہوئی ہے؟ کیا وہاں پر کوئی فورس ہے، کوئی فوج ہے؟ نہیں. کوئی ملٹری نہیں ہے، کوئی وہاں پر کوئی توپ خانہ ان کے پاس نہیں، کوئی فضائیہ نہیں. ایک گروہ ہے، حماس ہے، جہاد اسلامی ہے، ان کے ہاتھوں یہ 12 مہینوں سے ذلیل ہو چکے ہیں. اب یہ سمجھتے ہیں اگر کہ سید حسن نصر اللہ کو اس طرح سے شہید کر کے
یا ان سے پہلے ان کے جو قریبی ساتھیوں کو شہید کیا گیا، اگر غاصب ریاست سمجھتی ہے کہ وہ کوئی اپنی کامیابی جتائے گی یا اپنے لوگوں کو خوش کرے گی تو ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس ایک تاریخ ہے کہ جب راغب حرب شہید کیے گئے تو شہید عباس موسوی نے قیادت سنبھالی، ٹھیک جب ہے، شہید عباس تو آپ موسوی کہہ رہے ہیں کہ 92 میں شہید ہوئے تو حسن میں مجھے ایک جملہ کہنے دیے، جب سید حسن نصر اللہ نے سید عباس کے بعد قیادت سنبھالی تو اسرائیل کہتا تھا کہ حزب اللہ ختم ہو جائے گی، لیکن حسن نصر اللہ ایک بھیانک خواب بن کر ثابت ہوئے، اور میں کہتا ہوں کہ آج جو بھی سید حسن کا جانشین آئیں گے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہوں گے اسرائیل کے لیے۔ محمد علی صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اسرائیل کی جنگ میں اب اسرائیل نے بہت سارے فریق پیدا کر لیے ہیں، یعنی کہ جنگ کا دائرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ایران کے اندر جو ہے وہ انہوں نے اسماعیل ہنیہ کو نشانہ بنایا، حماس کے لیڈر کو، اب حزب اللہ کے سربراہ کو اس طرح سے نشانہ بنانا۔ اسرائیل کو نتائج نظر نہیں آ رہے؟ اسرائیل کے لیے یہ جو وقتی کامیابیاں ہیں یہ ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ خطے میں کشیدگی کی صورتحال کس طرف جائے گی؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، یہ جنگ جو ہے بیک وقت 4 محاذوں پہ لڑی جا رہی ہے تنزیلہ۔ ایک جو ہے وہ عالمی رائے عامہ کا محاذ ہے، جس میں پوری دنیا کے جو لوگ ہیں وہ ان کی ہمدردیاں جو ہیں وہ فلسطینیوں اور لبنانی معصوم شہریوں کے ساتھ ہیں، اور وہ اسرائیل کو ایک جارے اور غاصب ریاست سمجھتے ہیں۔ دوسرا محاذ سفارتی محاذ ہے، جس میں مغربی طاقتیں کھل کے ہر لحاظ سے ہر فورم پہ اقوام متحدہ کو بھی اس میں شامل کر لیں، وہ اسرائیل کی پشت پناہی کر رہی ہیں، جبکہ مسلمان ممالک جو ہیں وہ صرف اس کو کنڈیم کر رہے ہیں، مذمت کر رہے ہیں اور تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ تیسرا محاذ جو ہے وہ معاشی محاذ ہے کہ جو مغربی طاقتیں اور چند مسلمان ممالک بھی جو ہیں وہ معاشی تعلقات اسرائیل سے روا رکھے ہوئے ہیں، اور 7 اکتوبر سے لے کے اب تک کئی مسلمان ممالک کے تجارتی رواسن اسرائیل کے ساتھ موجود ہیں اور انہوں نے ان کو منقطع نہیں کیا ہے۔ چوتھا محاذ ہے جو فوجی محاذ ہے اور جنگی محاذ ہے، اور اس کے اندر بھی 3 محاذ ہیں، ایک غزہ کا محاذ ہے، ایک ویسٹ بینک کا محاذ ہے اور ایک لبنان کا محاذ ہے۔ تو بنیادی طور پہ اس جنگ کا مستقبل کیا ہے، اس کا دار و مدار ان تینوں محاذوں کے حوالے سے اسرائیل کے مقاصد کو دیکھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، اسرائیل کا مقصد بالکل واضح ہے، اور پچھلے 74 سال سے ایک ہی ان کا مقصد ہے کہ میکسیمم فلسطینیوں کو شہید کرنا، بے دخل کرنا اور ان کی اراضی پہ قبضہ کر کے دیگر ممالک سے صہیونی اور یہودی بستیاں آباد کرنا۔ یہ ان کی پالیسی کا حصہ ہے، جس کے حوالے سے اقوام متحدہ، عالمی قوانین اور مسلمان ممالک مذمت تو کرتے رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آج کا اسرائیل جو ہے وہ صرف فلسطین ہی نہیں، اردن، شام اور لبنان اور مصر کی اراضی پہ قابض ہے، اور وہ تمام ممالک جو ہیں وہ آج کوئی سخت الفاظ میں اسرائیل کی مذمت تک کرنا گوارا نہیں کرتے سوائے لبنان یا شام کے۔ صحیح۔ آخری بات یہ ہے کہ جو حزب اللہ کے ساتھ انہوں نے ابھی کارروائیوں میں شدت لائی ہے، اس کا مقصد یقینی طور پہ یہ ہے کہ حزب اللہ کی قیادت کو کمزور کیا جائے، ان کے مرکزی ڈھانچے کو کمزور کیا جائے، ان کی دفاعی صلاحیت کو کمزور کیا جائے۔ اب آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کی جو جنگی حکمت عملی ابھی تک ہے حزب اللہ کے خلاف، وہ ایئر پاور کا استعمال ہے۔ انہوں نے جدید ترین اپنے اسلحے کو جو امریکہ نے ان کو دیا ہے اس کو استعمال کیا ہے بمباری کے لیے، اور یقینی طور پہ حزب اللہ کے پاس کوئی ایک ریاست یا ایئر فورس کی طرح کوئی فائٹر ایئر کرافٹ یا ایئر ڈیفنس سسٹم تو ہے نہیں۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں حزب اللہ کی حکمت عملی یہ ہوگی کہ وہ ویٹ کر رہے ہیں، جیسا کہ اسرائیل کے کمانڈر ان چیف نے آلریڈی اعلان کیا ہے کہ اگلے کچھ دنوں یا ہفتوں میں وہ زمینی آپریشن شروع کریں گے، اور پھر وہ ان کے خلاف ایک طویل لو انٹینسٹی گوریلا وار لڑیں گے، بالکل اسی طرح جس طرح مجاہدین امریکہ اور سوویت یونین کے خلاف افغانستان میں لڑتے رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جنگ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ویٹ کریں۔ جلال صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنگ کی جو صورتحال ہے، جو جنگی حکمت عملی ہوگی وہ اس طرح کی ہوگی؟ کیونکہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ حزب اللہ کا جو ایک بہت قربت ہے ایران کے ساتھ، اور خود حسن نصر اللہ صاحب کی جو قربت ہے ایران کے ساتھ، ظاہر ہے وہاں سے بھی رسپانس آئے گا۔
دیکھیے سب سے پہلے بات ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جس کو شہید کیا گیا ہے وہ کون ہے. یہ حسن نصر اللہ صاحب کوئی عام شخصیت نہیں ہے. حزب اللہ کے لیے، حزب اللہ کی جو جنگجو ہے ان کے لیے، حزب اللہ کی جنگجو اور جو ہے ان کے لیے حسن نصر اللہ صاحب ایک بطور لیڈر بھی تھا، استاد بھی تھا، مرشد بھی تھا، ہر چیز ہے. تو میری ذاتی خیال یہ ہے حزب اللہ کا جو رد عمل ہے وہ سخت ہوگا. اب وہی والی بات ہے کہ جو ایک چیز کو دیکھنا ہے کہ حزب جو چاہے گا وہ کر سکے نہیں ہے، کیونکہ ان کا سامنے صرف اسرائیل نہیں ہے، ان کا سامنے اسرائیل بھی ہے، ان کا سامنے مغربی طاقتیں بھی ہے. کیا وہ جو کر سکتے نہیں ہے؟ کیا بہت ضروری سوال ہے. ایران حزب اللہ سے نہیں ہے، کیونکہ آپ کو بھی بتایا کہ ایران میں جو اس کی وہ ماتح چل رہا ہے ظاہر ہے. تو میرے خیال میں اسرائیل نے اپنے لیے ایک بہت بڑا خطہ کے اندر انہوں نے پیدا کیا ہے. اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا اسرائیل جو 20 کے پیچھے بھاگتے تھے، جو عرب ممالک خطہ کے اندر جتنے ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتے تھے، آج وہ کس طرف جا رہے ہیں. ٹھیک. آج ان کی جو مخالفتیں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، اسرائیل کی جو دشمنیاں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور ایک محاذ پر نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، کچھ 4 سے زیادہ محاذ پر اب اسرائیل کے ساتھ ہے. تو آنے والے دن مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل کے لیے وہ خراب ثابت ہوں گے. جی اچھا، میں ذرا ایک بریک لے لوں. بریک کے بعد میں باقی مہمانوں کے پاس بھی یہی سوال لے کے جاؤں گی کہ کتنا خطرہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ ہم بار بار بات تو یہی کرتے ہیں کہ کیا یہ پورا خطہ جنگ کے لپیٹ میں آ سکتا ہے، کیونکہ اگر ایک طرف سے جارحیت جاری رہے گی، دوسری طرف سے ریسٹرین کتنے حد تک شو کیا جا سکتا ہے. کچھ بات کرتے ہیں اس پہ بریک کے بعد. جی ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی، سید حسن نصر اللہ حزب اللہ کے رہنما کی شہادت کے بعد خطہ کس طرف بڑھ رہا ہے، اور کیا جنگ کے جو معاملات ہیں اگر جنگ بندی فوری طور پر نہیں ہوتی تو پھر کیسے رسپونڈ کریں گے جو اس میں براہ راست فریق ہیں، اور وہ فریق جو شاید براہ راست تو ملوث نہیں ہے اس پورے عمل میں، لیکن ان کا اثر و رسوخ اگر امریکہ کی بات کریں، اسرائیل پر اثر و رسوخ کے حوالے سے تو بہت زیادہ ہے. جو محمد علی صاحب، اس وقت جو حالات ہیں آپ دیکھیں، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں نتن یاہو صاحب تقریر کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم خطرات کے حساب سے حملے کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور اس کے تھوڑی دیر بعد یہ حملہ ہو جاتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی رسپانس جو ہے وہ زیادہ اگریسو ہو سکتا ہے ایران کی طرف سے، حزب اللہ کی اپنی طرف سے؟ مؤثر ہوگا، لیکن وہ روایتی اعتبار سے، فوری اعتبار سے، اور جو جس انداز میں اسرائیل نے جارحیت کی ہے اسی انداز میں نہیں ہوگا. دیکھیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ ایران جو ہے وہ نظریاتی، سیاسی، سفارتی اعتبار سے جو اسرائیل دشمن قوتیں ہیں ان کی مکمل سپورٹ کرتا ہے، لیکن دفاعی اعتبار سے اس کی پالیسی اور حکمت عملی انڈائریکٹ اسٹریٹجی کی ہے. تو وہ حوثی باغی ہوں یا حماس ہو یا حزب اللہ ہو، ان کی سپورٹ کرتا ہے، لیکن براہ راست میں نہیں توقع کرتا. کیونکہ دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل ایک ایٹمی طاقت ہے اس مشرق وسطیٰ کی واحد، اور اس حقیقت کو تمام ممالک جانتے ہیں. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی چند دن قبل ایران کے صدر نے بھی جو اقوام متحدہ میں خطاب کیا، انہوں نے اسرائیل کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا. تو بات دراصل یہ ہے کہ انڈائریکٹ اسٹریٹجی ایران کی جاری رہے گی، اور لیکن یقینی طور پہ میں سمجھتا ہوں حوثی اور جو حزب اللہ ہے ان کے پاس راکٹس اور میزائل اور ڈرون کے بڑے انبار موجود ہیں. یقینی طور پہ اگلے ہفتوں میں ایک بڑے پیمانے پہ ایک جوابی کارروائی ہوگی، لیکن یہ کارروائی اسرائیل کے نقصانات میں تو اضافہ کرے گی، لیکن وہ فیصلہ کن نہیں ہوگی. فیصلہ کن جو لڑائی ہوگی وہ اسی وقت ہوگی
جب اسرائیل کی افواج لبنان کی سرحد عبور کریں گے اور اس کے بعد حزب اللہ کے جو مجاہدین ہیں وہ ایک گوریلا وار کے ذریعے سے ٹھیک ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ گوریلا وار کی طرف معاملہ جائے گا؟ صابر صاحب، جو اس ساری صورتحال سے غازہ کے اندر کی جو صورتحال ہے وہ کس طرح سے متاثر ہو رہی ہے، اس پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ کیونکہ جتنی جارحیت ہے اتنا ہی جواب یہ بھی ہے کہ جو غزہ میں سپورٹ ہے فلسطینیوں کی، معصوم نہتے لوگوں کی، وہ جاری رہے گی، اس میں کمی نہیں آئے گی. جی ہاں، اس کو سمجھنے کے لیے میں پھر آپ کو وہ ریفرنس کے طور پر سید حسن نصر اللہ کی جو آخری تقریر ہے اس کا ایک وہ جملہ وہ پڑھ دیتا ہوں یہاں پر، جس میں انہوں نے کہا کہ میں آپ کے درمیان زیادہ دیر تک شاید نہ رہ پاؤں، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم اگر سب بھی شہید ہو جائیں اور ہمارے گھر ہمارے سروں پہ تباہ کر دیے جائیں تو ہم نہ اسلامی مزاحمت کو چھوڑیں گے اور نہ ہی غزہ کی حمایت سے پیچھے ہٹیں گے. انہوں نے کہا کہ چاہے جتنی قربانی دینی پڑے ہم دیں گے، لیکن فلسطینیوں کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو اب اگر وہ غزہ کی خاطر وہ اپنی جان قربان کر گئے تو میرا خیال ہے کہ یہ اسلامی مزاحمت اسی پاتھ کو، اسی راستے کو کنٹینیو کرے گی، اسی راستے پر آگے چلے گی، اور اس کا الٹیمیٹ جو اس کا جو خلاصہ ہے، جو اس کا سینٹرل پوائنٹ ہے وہ غزہ ہے. چاہے یمن کے انصار اللہ ہوں، جو انصار اللہ ہے جنہیں حوثی کہا جاتا ہے، وہ حوثی نہیں بلکہ انصار اللہ ہے، پوری ایک گورنمنٹ ہے، وہ اپنا کام کرتے ہیں اور وہ غزہ کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. اسی طرح وہ عراق کے اندر جو حشد الشعبی، جو مختلف گروہوں کا ایک الائنس ہے جس میں بہت سارے گروپس ہیں، سنی، شیعہ، عیسائی اور پتہ نہیں سب ہیں، وہ مل کر فلسطین کی خاطر وہ علاق کے اوپر جو ہے وہاں پر سہونیوں پہ میزائل پھینکتے ہیں، ڈرون چلاتے ہیں، اور حزب اللہ یہی کر رہی تھی. تو اس جملے کے اندر اور اس آخری جو ان کا جو خطاب ہے اس کے اندر یہ پالیسی بڑی واضح اور کیٹیگوریکل ہمیں نظر آ گئی ہے کہ جس کے بعد ہمیں اسٹریٹجی بھی نظر آتی ہے کہ حزب اللہ کی آگے کیا ہوگی، جس کے بعد فیوچر کی پالیسی بھی نظر آتی ہے، اور اس کا ریزلٹ بھی نظر آتا ہے کہ اس کا الٹیمیٹ جو بینیفیشری ہے اس کو وہ غزہ ہے. غزہ کی خاطر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور جب تک غزہ پر جارحیت بند نہیں کی جائے گی، یہ ظالم دہشت گرد امریکی حکومت اور اس کی ناجائز اولاد اسرائیل جب تک یہ وہاں سے نہیں نکلیں گے، وہاں بند نہیں کریں گے، نہ لبنان کا محاذ ختم ہوگا اور نہ عراق، نہ یمن، نہ کسی اور جگہ. ڈاکٹر صابر، کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ کہ اب جو صورتحال ہے اس میں کس کا رول بہت اہم ہو گیا ہے؟ ایران کی طرف سے کیا، کیونکہ دفاعی کونسل کا وہاں پہ اجلاس بلایا گیا ہے، کس طرح کی اسٹریٹجی آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا اعلانات متوقع ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک ایران کا معاملہ ہے، پہلے دن سے غاصب ریاست اسرائیل کی یہ کوشش رہی ہے کہ وہ ایران کو ٹریک کر کر اس جنگ میں لائیں. میں بارہا یہ باتیں کئی جگہوں پہ کہہ چکا ہوں کہ یہ جو غاصب اسرائیل ہے اس کی تاریخ دیکھیں، اس نے جنگیں ہمیشہ باہر لڑی ہیں. جو عرب فوجوں کو شکست دی ہے، جو اس نے جو آکوپیشن اپنا بڑھایا ہے، سارے کا سارا اس نے موجودہ فلسطین سے باہر آ کر کیا. لیکن اس مرتبہ وہ 12 مہینے سے خود اپنے اندر اسٹک ہو گیا ہے، وہ اپنے اندر محدود ہو گیا ہے، اس کو اپنی سیکیورٹی خطرے میں ہے. وہاں پر سیٹلرز کا بحران آ گیا ہے، وہ غزہ میں حماس کو، لبنان میں حزب اللہ سے وہ نہیں لڑ پا رہا، اور یہ بخلاہٹ میں یہ سارے کام کر رہا ہے. وہ ایران کو ڈریگ کر کے وہ پورے اس ویسٹرن ایشین ریجن کے اندر ایک کنونشنل وار چاہتا ہے. اگر یہ کنونشنل وار شروع ہوتی ہے تو یہ اسرائیل کے گراؤنڈ پر ہوگی، تو اسرائیل کو اس کا بینیفٹ ملے گا. تو لہٰذا یہ ایران بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے، اور یہ جو مزاحمتی محاذ ہے، جو یمن ہے، فلسطین ہے، لبنان، عراق ہے، یہ بھی اس بات کو جانتا ہے. تو میں بھی سمجھتا ہے کہ کنونشنل وار کی طرف، کیونکہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ امریکہ نے بھی ان کو اندرون خانہ غاصب اسرائیل کو یہ بتا دیا ہوا ہے کہ ہم آپ کی مدد تو کرتے رہیں گے، پیسہ دیتے رہیں گے، اسلحہ دیتے رہیں گے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آ کر یہاں پر یہ ویسٹ ایشیا کے اندر آ کر لڑیں تو ہم یہ جنگ نہیں لڑ سکتے، کیونکہ اس وقت امریکی معیشت بہت ہی زبوں حالی کا شکار ہے، بربادی کی طرف ہے. امریکہ اس وقت بہت سارے کرائسس سے گزر رہا ہے. تو امریکہ نے بھی ان کو کہا ہے کہ ہم جنگ نہیں لڑیں گے، اس میں ہمیں نقصان ہے اور اس کو خمیازہ سو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایران کو ڈریگ کر کے جو ہے وہ لانے کی کوشش میں ہے؟ ایران بھی یہ بڑی جنگ اس طرح سے نہیں لڑے گا، کیونکہ اس میں ایران کو بھی نقصان ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ جس طرح سے اس وقت یہ وار ہے یہ اسی طرح آگے بڑھے گی اور اسرائیل جب تک جنگ بندی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جلال صاحب، لاسٹ کامنٹ آپ سے. جی جلال صاحب، کل سے جو رومرز تھے اس کے بعد سے اگر آپ 24 گھنٹے کی سچویشن دیکھیں تو حزب اللہ نے اب تک، کل شام سے اب تک کئی مقامات کو پورے شمال فلسطین میں نشانہ بنایا ہے. اسرائیلی اخباروں کی ہیڈنگ ہے کہ انٹائر نارتھ از انڈر فائر. جی جلال صاحب، لاسٹ کامنٹ آپ سے. کیا کہنا چاہتے ہیں اس وقت، کس طرح کا رد عمل آئے گا، اور یہ جنگ کہیں پہ جا کے ختم ہوگی لڑائی کے طور پر، یا جب تک سیز فائر نہیں ہوتا بات چیت سے تب تک یہ معاملہ ایسے ہی چلے گا؟
देखिए, सीज फायर होने का इम्कान था, सीज फायर का माहौल बन चुका था, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू जो इस दहशतगर्द वजीर आजम है, इन्होंने इस तरह माहौल पैदा किया है कि हर मुज़ाकरात में ताल मतोल करता रहा है। हमास की क़यादत को शहीद किया है, हिजबुल्लाह की क़यादत को शहीद किया है। तो मेरे ख्याल में ये मजीद कशीदगी बढ़ेगी। सीज फायर, अगर हम सीज फायर तक पहुंचने वाले थे तो अब मेरे ख्याल में अब इस हादसे के बाद इतना जल्दी सीज फायर नहीं होगी, क्योंकि हिजबुल्लाह, मैंने जैसा अर्ज किया है, हिजबुल्लाह के लिए हसन नसरल्लाह साहब कोई आम शख्सियत नहीं है, वो खामोश नहीं होंगे। मेरा जाती राय, क्योंकि हम हिजबुल्लाह को जब से हिजबुल्लाह बनी है, जब से हम इनको जानते हैं, वो खामोश नहीं होंगे। इनके और हमास के बीच में आप मुआवजा ना करें। हमास बेचारे बंद बुक्स के अंदर हैं, इनके पास वसाइल इतनी नहीं है, इनके पास इतनी ताकत नहीं है जितना हिजबुल्लाह के पास है। तो मेरे ख्याल में बाकी रहा सवाल एक बात है कि क्या ईरान इस चीज की इजाजत देगी या नहीं है, ये तो ईरान बे इंडिपेंडेंट है। जी, बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का, और सईद मोहम्मद अली साहब जो हैं वो भी हमारे साथ थे। प्रोग्राम में शामिल करते ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ मज़ीद इस सूरत हाल को देखते हैं, आलमी ताकतें किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही हैं, क्योंकि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा का एक आम इजलास भी हो रहा था, वहाँ पे आलमी लीडर्स भी थे, तो इस पर कुछ बात करते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और अमेरिका में पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर भी रही हैं शहरी रहमान साहिबा, जो इस खित्ते की तमाम सूरत हाल को बड़े करीब से देखती है। शहरी रहमान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। हम देख रहे हैं कि इसराइल की तरफ से जो उनके जारहाना अज़ाइम हैं वो एक के बाद दूसरा ऐलान भी कर रहे हैं, उनके हमले, दायरा जंग का फैलता चला जा रहा है। हसन नसरुल्लाह साहब की शहादत को आप किस तरह से देखती हैं, क्योंकि वो बहुत रिस्ट्रेन खुद भी शो कर रहे थे, और हिजबुल्लाह को और हमास को ज़ाहिर हम कंपेयर भी नहीं कर सकते, तो आपको लगता है कि इस पूरे खित्ते पे जंग के खतरात ज़्यादा बढ़ गए हैं? जी बिल्कुल, शुक्रिया। तो बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, एक तो जंग के खतरात हैं, और ये जंग तो अब बढ़ेगी, इसका दायरा बढ़ेगा, और मैं समझती हूँ इसका हदफ भी यही था कि इसका दायरा बढ़े। और क्योंकि जंग जो इस वक्त सिचुएशन है, आप देखें 1945 दूसरी आलमी जंग के बाद जो पूरी दुनिया में इस वक्त तनाज़ात हैं वो उस वक्त से ज़्यादा हैं, जो 21वीं सदी बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे अब प्रॉब्लम्स विदाउट पासपोर्ट चल रहे हैं जी। तो ये जो है इस वक्त जो जंगें हैं, ये ख़ास नौइयत की भी इसलिए है कि ये घुस के किसी मुल्क में आप लोगों को एक रियासत कर रही है ना, हलाकतें, ये शहादतें रियासत के हाथ से हो रही हैं, ये स्टेट टेररिज्म के ज़िम्मे में आता है मेरी नज़र में। लेकिन हम इतने अरसे से देख रहे थे कि सीज फायर की बातें हो रही हैं, डायलॉग की बातें हो रही हैं, अमेरिका भी पब्लिकली तो ये कह रहा है कि हमने इसराइल को भी कहा है कि रिस्ट्रेन शो किया जाए। आज भी आपने देखा कि जो वहाँ की तर्जुमान हैं, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के बाहर गुफ्तगू की वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ। उन्होंने कहा जी कि किसी के हक में नहीं है, हमने ये बताया इसराइल को, फिर भी रुक नहीं रहा मामला। अरे तो आप बताएं ना, हक में नहीं है तो फिर इसके बारे में आप कोई अमली इकदाम क्या उठा रहे हैं? अब सेक्रेटरी जनरल तो जो हैं एंटोनियो गुटेरेस, वो तो बहुत मजम्मती बातें भी करते हैं, वो कहते भी हैं कि ये बिल्कुल सीज फायर ज़रूरी है, उसके बगैर दुनिया आगे नहीं चल सकती, और वो बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी तो सुनी नहीं जा रही है ना। वो कहते भी हैं फ्रस्ट्रेशन में कि मेरे पास ना पावर है, ना पैसा है, ना वसाइल है। तो जो वसाइल इसराइल को इस वक्त मिल रहे हैं उसके बारे में तो सवाल होगा, क्योंकि अब सारा महवर जो होता है, देखिए किसी भी जंग में मजलूम है ना वो ही पिसता है, चाहे वो कॉम्बैटेंट हो, चाहे वो फरीक हो या ना हो ना। और जो ताकतवर है वो तहफ़्फ़ुज़ में रहता है, तहफ़्फ़ुज़ के दायरे में रहता है, क्योंकि वो ही बरसा रहा है। तो ये ताकत का एक नाजायज इस्तेमाल भी हो रहा है, और इसके हवाले से एक तरफ बातें की जा रही हैं और फिर दूसरी तरफ स्टेटस को रखा जा रहा है ना। अच्छा, बात तो सादी ये भी बताइए कि
ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کا خیال ہے، جیسے آپ نے بھی کہا کہ مقصد بھی یہی تھا کہ جنگ کا دائرہ کار پھیلایا جائے، اور اس میں ایران کو ڈریگ کرنے کی ایک کوشش واضح طور پر نظر آئی. کہ کیا دیکھتی ہیں آپ جس طرح سے اب تک ایران کی طرف سے جو رد عمل آیا ہے اسماعیل ہنیہ کو ان کے ایک اسٹیٹ گیسٹ کو ان کے گھر کے اندر گھس کے نشانہ بنایا گیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ریسٹین جو ہے وہ بڑا پازیٹیو ہے، اس کو کہیں کمزوری تو نہیں سمجھ رہا اسرائیل؟ ہاں جی، افسوس سے جب ریاستیں اسٹریٹجک ریسٹرینٹ دکھاتی ہیں تو ان کو شاید کمزوری سمجھا جاتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بلوغت کا ایک بالکل اگزامپل ہے جی. اور اس میں بہت انہوں نے ایک میچورٹی سے رسپونڈ کیا، ریسٹرینٹ استعمال کی، ہاتھ میں ٹھہراؤ رکھا. تو مگر مطلب یہ ایک حد ہوگی نا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ان کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا کہ ریسٹرینٹ ایک مجھے لاسٹ کمنٹ دے دیجئے کہ جو مسلم لیڈرز ہیں، جو مسلم ممالک ہیں، ان کو بہت سارے لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں، بالخصوص اگر ہم فلسطینی صحافیوں کی اور وہاں کے جو انفلوئنسرز ہیں یا جو اسٹریٹجک ان کے ایکسپرٹس ہیں، اگر ان سے بات کریں تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ مسلم ورلڈ کوئی بہت امپیکٹ فل کردار ادا نہیں کر پائی. یو ایگری کہ ایسے ہی ہوا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. مسلم ورلڈ میں اتحاد اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، اور سب کو وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی OIC کانفرنس یاد آتی ہے، لیڈرشپ یاد آتی ہے. میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ یہ میری پارٹی کا ایک وسیلہ ہے یا ایک پرانی لیگسی ہے، میراث ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اسی طرح کی لیڈرشپ کی ضرورت ہے، اور اسی طرح کا رد عمل جو یونٹی اور اتحاد کے ساتھ ہی آئے گا نا. سب اپنا اپنا سوچیں گے تو پھر وہ بات ہی نہیں ہوگی، اور نہ وہ قوت ہوگی پیغام میں. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ شری رحمان صاحبہ ہمیں وقت دینے کے لیے. اس اہم موضوع پر مولانا حسن ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، مذہبی اسکالر ہیں. اور مولانا صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. اب جہاں تک اگر میں درست کہہ رہی ہوں تو آپ جو ہیں ذاتی طور پر بھی حسن نصراللہ صاحب کے ساتھ آپ کو وقت گزارنے کا موقع ملا ہوا ہے. کس طرح سے دیکھتے ہیں ان کی شہادت کو اس خطے کے لیے، اور بالخصوص مشرق وسطیٰ کے لیے کتنا بڑا سیٹ بیک ہے، کتنا بڑا واقعہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں بی بی، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں ان کے ساتھی تو نہیں، لیکن ہاں ان کا جو کفش برداروں میں ضرور رہا ہوں. میں نے ان کی جوتیاں ضرور اٹھانے کا مجھے شرف ملا ہے. لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ ایک مجاہد تھا. اس کی پوری زندگی میں گزشتہ تقریباً کوئی 35-36 سال سے تو ان کو جانتا تھا. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جتنی بڑی شہادت ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. تاریخ اس بات کی گواہ ہے، اس بات کی شاہد ہے. بے شک عالم اسلام کے لیے یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہے. میں امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں، مسلم حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا، جو اس وقت جس طرح سے مجرمانہ اور منافقانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. یہ سمجھ لیں اس بات کو کہ سب کا نمبر آنا ہے. یہ نہ سمجھے کہ امریکہ کی دوستی ان کو بچا لے گی یا اسرائیل کی دوستی خاموش حمایت ان کو بچا لے گی. نہیں، کوئی بھی نہیں بچے گا. بچے گا وہی جو میدان میں کھڑا ہے. حماس میدان میں کھڑی ہے، حزب اللہ میدان میں کھڑی ہے، شکست نہیں ہوئی. ہر شہادت ایک نیا محاذ کھولتی ہے. اور حسن نصراللہ کی شہادت، یقین رکھیں میری بات کا، آپ سب کو آپ کے توسط سے یقین دلا رہا ہوں، ایک ایک مظلوم کو میں یقین دلا رہا ہوں کہ یقین رکھو اللہ کی ذات پر کہ جتنی بڑی شہادت ہوگی اتنی بڑی فتح ملے گی. یہ اتنی بڑی شہادت ہے، ایک طرف صدمہ ہے، ایک طرف یہ بشارت ہے کہ جو پروردگار عالم قرآن مجید میں بشارت دیتا ہے نا مومنین کو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. تمہیں شعور نہیں ہے، یہ زندہ ہے، اللہ کی بارگاہ سے رزق بھی پاتے ہیں. تو انشاءاللہ بے شک صدمہ ہے، بہت صدمہ ہے، لیکن میں جانتا ہوں، ان کو بھی جانتا ہوں، ان کے ساتھیوں کو بھی جانتا ہوں، ان کے مجاہدوں کو بھی جانتا ہوں، اور ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ان کے حامیوں کو بھی جانتا ہوں کہ وہ کبھی بھی سرنڈر نہیں کریں گے، نہ اسرائیل کے سامنے. یہ مسلم حکمران ضرور سرنڈر کر چکے ہیں، لیکن مجاہدین مسلمان جو حقیقی مسلم ہے، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ حماس کا ہو یا حزب اللہ کا ہو یا ان کا حامی ہو، وہ کبھی بھی ان سامراجی طاقتوں کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گا. اور بالآخر یہ جنگ مظلوموں کی فتح کے اوپر تمام ہوگی انشاءاللہ العزیز. آخر میں مجھے کچھ بتا دیجئے مولانا صاحب، کس طرح سے آپ ایران جو ہے وہ ظاہر ہے ایک بہت ہی اہم اس وقت ملک ہے، اور حسن نصراللہ صاحب کے بہت ہی گہرے اور دیرینہ مراسم بھی تھے جو سپریم کمانڈر ہیں وہاں پہ آیت اللہ خامنہئی صاحب ان کے ساتھ. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ایران کی طرف بھی سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے حماس کے لیڈر کو ایران کے اندر جا کے نشانہ بنایا گیا تھا؟
जी, असल में देखिए सारा खेल इसीलिए खेला जा रहा था शुरू से लेकर अभी इस वक्त तक कि ईरान को किसी भी तरह से खींच लिया जाए, घसीट लिया जाए। लेकिन अब तो आज रहबर का फतवा आ गया ना, जी रहबर ने हुक्म दिया है कि हर तरह से वाजिब है, हर मुसलमान पर वाजिब है। तो ईरान ना पहले अलग था मजलूमों की हिमायत से, जमहूरी इस्लामी ना आज अलग है। वो ममलिकत है वाहिद जो खुल्लम खुल्ला अलल ऐलान हमास और हिजबुल्लाह और अंसारुल्लाह के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। उन पे तो कोई दो राय नहीं है कि जो कुछ उनसे हो सकता था वो कर रहे थे और जो कुछ हो सकता है वो करेंगे इंशाअल्लाह। हमें रहबर पर भी उसी तरह यकीन कामिल है जिस तरह से नस्रुल्लाह को हम जानते हैं, उसी तरह इस रहबर अज़ीमुश्शान को भी जानते हैं। ये हमारी शान है, पूरे आलम इस्लाम की शान है और ये हमारे सरबुलंदी की अलामत है कि साम्राज्य के सामने कुछ तो सर ऐसे हैं ना कि जो खड़े हुए हैं, जिन्होंने अपनी दस्तार की हिफाजत की है। बहुत बाकी दस्तारें तो बिक चुकी हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने हमें वक्त दिया जी। आज के लिए इतना ही। ये बहुत ही अहम वाक़या है और इसके अहम असरात होंगे इस खित्ते पर। इसके हवाले से मज़ीद अपडेट्स के साथ आपसे दोबारा अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी।